بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود، ایک جینون سیاسی ورکر جس نے آبجیکٹیویٹی کو اور گول کو اپنے سامنے رکھا، بڑے ہی نامساعد حالات جھیلے۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس قدر جو سیاسی جدوجہد تھی اس میں ان کی مشکلات تھیں، مگر اس نے اپنا جو مقصد ہے اور اپنا جو گول ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دن ایسا آیا کہ وہ آج اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سربراہ ہیں، صدر مملکت محترم جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، جب یہ پولیٹیکل اسٹرگل میں تھے، کبھی سوچا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان بنیں گے؟ نہیں، اس طرح سے سوچا تو نہیں تھا، بلکہ یہ زیادہ فکر رہتی تھی کہ مسائل کیسے حل ہوں گے، کس طرح سے ہوں گے۔ کچھ حکومت میں آنے سے پہلے خیال تھا کہ کس طرح سے ان مسائل کو حل کرنا پڑے گا۔ اور میں سیکرٹری جنرل پارٹی کا میرا خیال سے 2006 سے لے کر 2013 تک رہا، تو اپنی دانش میں تحریک انصاف کے لیے تیاری کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، کوئی تھنک ٹینکس بھی بناتے رہے مسائل کے اعتبار سے۔ مگر سب سے زیادہ جو چیز سیکھی جب سے پارٹی بنی اور جب تک ہم منتخب 2013 اور 2018 میں منتخب ہوئے، وہ یہ تھا کہ لوگوں عوام کے ساتھ ایک کانٹیکٹ، ایک محبت، ایک انسیت، ایک ان کی تکلیف کو پہچاننا اور اس کے لیے نکلنا اور کام کرنا۔ اور دوسرے ایک بہت بڑا کام کہ الیکشن کیسے لڑا جاتا ہے، یہ 1997 میں ہمیں زیادہ پتہ نہیں تھا، 2002 میں کچھ پتہ چلا، 2008 کا ہم نے بائیکاٹ کیا، 2013 میں کچھ وہ ہنر استعمال کیا، اور 2018 میں پرفیکشن کی حد تک اس کو لے گئے۔ تو یہ ایک بڑا راستہ تھا جو جس پر گزرتے ہوئے ہم یہاں پہنچے۔ اور پھر کراچی کے حالات کے اعتبار سے آپ واقف ہیں کہ کراچی میں سیاست کرنا، خطرات مول لینا، جان ہتھیلی پر رکھ کر نکلنا، یہ سب گزرا۔ اور اللہ کا احسان ہے کہ اس ساری جدوجہد کی وجہ سے اب یہ امید نظر آتی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک اچھی تبدیلی، پرانا بار اور انبار جو ہے غلاظت کا، اور ان دا ریئل سینس کوڑا کرکٹ ریئل سینس میں جو آپ کی بارشوں کے اندر آپ نے کراچی میں بھی دیکھا، ملک بھر کے اندر جس طرح سے ہم نے سیویج کو ہینڈل کیا یا کوڑے کو ہینڈل کیا، اس کے علاوہ ایک کیفیت کے ایک اچھی، جس قوم کے اندر بہت بڑا ٹیلنٹ اور بہت بڑا جنون ہو، بڑی تجربے کار ہو گئی ہے وہ قوم، اور وہ اپنے عروج تک نہ پہنچ سکے، تو اس کا زیادہ غم تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں اب راستوں کا تعین ہو چکا ہے۔ اچھا، مجھے یاد ہے لوگ تو خیر تحریک انصاف کو بہت سمجھتے تھے کہ یہ ایسی سوشل میڈیا کی پارٹی اور دوسری چیزیں تھے۔ اچھا، آپ نے مجھے یاد ہے ایک دفعہ کہا کہ جی میں ابھی پورا سندھ کا دورہ کر کے آیا ہوں، اور جو میں نے لوگوں کے اندر مومنٹم دیکھا ہے، یہ شاید جو ہے نا بھٹو کے دور میں تھا اور اس کے بعد اب اس طریقے سے ہوا، تو یہ کیا سمٹمز تھے کہ گیج کیسے کیا اس وقت؟ اچھا، یہ گیج مجھے ایک واقعہ یاد ہے، یہ ہوگا 2011 یا 12 کا، ہمارے جو جلسہ ہے لاہور کا، اس سے پہلے کا واقعہ ہے کہ ایز اے سیکرٹری جنرل ہم جا رہے تھے، شاید نیٹو بلاکیڈ کے حوالے سے جا رہے تھے، یا پشاور میں ایک جلسہ تھا اس کے لیے جا رہے تھے۔ تو راستے میں، اور میں عمران خان صاحب کی گاڑی میں کم بیٹھتا تھا یا نہیں بیٹھتا تھا، میں سوچتا یہ تھا کہ راستہ ہے، کچھ اور لوگ بیٹھ جائیں ساتھ۔ تو ہم نکلے اسلام آباد سے، اور راستے میں مجھے وہ کراؤڈز نظر آئے، وہ مجمع نظر آنے شروع ہوئے جو ہم نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ تو میں نے وہ دیکھا اور مجھے بڑا تعجب ہوا، اور عمران خان صاحب کو بڑی جلدی تھی کہ چلو میڈیا چلا جائے گا۔ میں نے کہا عمران صاحب، جس طرح سے لوگ جمع ہو رہے ہیں نا، اب میڈیا آپ کا انتظار کیا کرے گا۔ مگر اس کے باوجود جناب تیزی سے گاڑی ان کی نکلتی رہی اور میں پیچھے، اور یہ حال ہوا کہ جب تک میں پہنچا تو وہ اسٹیج پر چڑھ کر تقریر بھی کر رہے تھے۔ تو پھر وہ 3-4 مہینے کا دور ہے۔ میں نے اس کے اندر ایک مضمون بھی اس بات کی عکاسی کرتے ہوئے لکھا۔ پھر میں پنجاب میں نکلا، پھر یہ جو جلسے ہم نے شروع کیے، جس کا بڑا اختتام پھر لاہور میں ہوا بہت بڑے جلسے کی صورت میں، اس کے اندر بھی سارے پنجاب میں ہر جگہ میں نے وہ دیکھا کہ خواہش ہے ایک تبدیلی کے لیے۔ تو وہ 2013 سے پہلے کی بات تھی، تو یہ چینج نظر آ جاتا تھا سڑکوں پر۔ یہ 2018 کے الیکشن سے پہلے آپ کو یقین ہو گیا تھا کہ آپ حکومت میں آنے والے ہیں، تحریک انصاف جیت جائے گی؟ جی، مجھے تو یقین اس وجہ سے ہو چلا تھا کہ وہ مومنٹم میں نے دیکھا تھا، اور مجھے یہ معلوم تھا کہ دھاندلی کا مقابلہ کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ اور جو رسپانس جو سندھ کے اندر میں نے دیکھی تھی رورل ایریاز کے اندر، اور مجھے یقین ہے
کہ وہاں جو تحریک انصاف کا مومنٹم کا تھا اس کی صحیح عکاسی نہیں ہوئی. البتہ کراچی میں بڑے اچھے انداز سے لوگوں نے منتخب کیا. سارے پاکستان کے اندر نہیں. میرا کانفیڈنس, خیر ویسے بھی میں آپٹیمسٹ ہوں. عمران خان صاحب بھی آپٹیمسٹ ہیں, چاہے 97 کا الیکشن ہو چاہے 2002 کا ہو. ہم جب بھی جیت رہے تھے, مگر الیکشن کے قریب ہمیں احساس ہوا کہ نہیں, جیتنے کا کوئی امکان نہیں, شاید ایک بھی سیٹ نہ ملے. مگر یہ آپٹیمزم ہی ہوتا ہے جو آدمی کو چلاتا ہے. یہ جو آپٹیمزم ہے, آپٹیمسٹ تھے, یقین بھی تھا کہ حکومت میں آنے والے ہیں, تیاری اتنی نہیں تھی یا مسائل کا ادراک اتنا نہیں تھا کہ اتنے زیادہ ورس سچویشن ہے؟ نہیں, میرا خیال یہ ہے کہ تیاری بھی آہستہ آہستہ, دیکھو کتنے سال لگے ہمیں, تقریباً 20 سال لگے حکومت میں آتے آتے. تو بڑی تیاری کی, بڑی محنت کی. مثال دیتا ہوں آپ کو, جب پارٹی بنی تو میں سمجھتا تھا کہ اچھی بات کرے گی یہ پارٹی تو اخبارات میں چھپے گی. ایسا تھا نہیں ہے. جتنی اچھی بات کر لیں, وہ پریس کو ہینڈل کرنا ایک بالکل ہی ایک مختلف چیز تھی. جب تو ٹیلی ویژن میڈیم بھی نہیں تھا, صرف پرنٹ میڈیم تھا, تو ہر ایڈیٹر کے پیچھے جاتے تھے, گزارش کرتے تھے کہ کچھ کر لو. پھر ایک اور چیز کا احساس ہوا کہ آپ کام چاہے اتنا بڑا کر لیں, اگر وہ چھپا اتنا تو اتنا ہی تھا, اور کام اگر اتنا سا کریں اور وہ چھپا اتنا تو وہ اتنا ہی تھا. تو یہ احساس بھی شروع کے چند سالوں میں ہو گیا کہ پریس کے بغیر اور میڈیا کے بغیر جو ہے لوگوں تک بات نہیں پہنچتی. ٹھیک بات. اسی وجہ سے پھر میڈیا پہ زیادہ فوکس کیا, بلکہ سوشل میڈیا کی تو آپ سمجھے بنیادی آپ نے رکھی پی ٹی آئی. سوشل میڈیا کی میں نے اور میرا بیٹا یہ بالکل, اور اس وقت جو ہے لوگ کریٹیسائز کرتے تھے, مجھے یاد ہے, بلکہ وہاں آپ کو کہتے تھے کہ جناب یہ کوئی بریگیڈ بنی ہوئی ہے جو سوشل میڈیا کا سارا. سوشل میڈیا جب لوگ سمجھتے نہیں تھے, جب سوشل میڈیا ہم لے کر آئے, مثال کے طور پر پارٹی کے اندر ہم نے ممبرشپ شروع کی سوشل میڈیا پر 8002 پر. تو مجھے آج تک یاد ہے کہ کور کمیٹی میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے کہا کہ جی اس وقت آپ بھی جتنے بیٹھے ہوئے ہیں 8002 ملائیں اور آپ کو ممبرشپ نمبر بھی مل جائے گا اور ممبرشپ ہو جائے گی. اچھا, اتنے ایکسائٹیڈ تھے کہ اچھا, تو میں کہا ہاں کر لیں. پھر اس کے 3 ہفتے بعد جب میٹنگ ہوئی تو میں نے کہا کہ جی اس وقت 10,000 ممبر بن گئے. اچھا, 10,000 ممبر پورے ریکارڈ کے ساتھ, ٹیلی فون نمبرز کے ساتھ, پارٹی نے 10,000 ممبر نہیں دیکھے تھے. پھر 4-5 ہفتے ہوئے تو پتہ چلا 8 لاکھ ہو گئے. تو یہ جو سوشل میڈیا کے اندر چینج آیا, 1-2 چیزوں کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہم نے رول پلے کیا. ایک تو یہ جو سرویز ہوتے تھے نا, اوپینین سرویز, اس کے اندر پارٹی کے اندر ہم نے عادت ڈالی کہ اس کو اہمیت دو, اور وہ صرف ایک وربلائزیشن کی بات ہے. مثال کے طور پر جب پارٹی بنی ہم یہ سمجھتے تھے کہ صحت اور تعلیم اس کی گفتگو کرو عوام کے اندر, اور کرپشن کی بات کرو تو یہ بات لوگوں کے اندر جگہ پائے گی. اچھا, مگر جب سرویز آتے تھے تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا تھا کہ نہیں, لوگ روزگار کے لیے, روز مہنگائی کے حوالے سے یہ فوکس ہے. تو اب پھر ہم نے طے کیا باقاعدہ کہ ماڈیفائی کی اپنی گفتگو کہ صحت تعلیم وہ بنیادی پلرز ہیں جو ہم نے کرنے ضرور ہیں, مگر لوگوں کی امیجیٹ تکلیف پر جب بات کرو گے تو لوگوں کے اندر رجسٹریشن ہوگا اور آپ کی پہچان آئے گی. جو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آپ اپوزیشن کے وقت میں کیا کرتے تھے, جب حکومت میں آئے تو ظاہر سی باتیں حالات اور واقعات کو دیکھ کے اس میں تبدیلی ہوئی, اسٹانس میں تبدیلی ہوئی. اپوزیشن اس کو یو ٹرن کا نام دیتی ہے, آپ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ ضرورت ہے, اور خود عمران خان صاحب نے ایک دفعہ کہا کہ جی بڑے لیڈر کی نشانی بھی یہی ہوتی ہے. اب گزشتہ 2-3 روز سے جو آپ کا ٹویٹ ہے ایکسٹینشن کے حوالے سے آرمی چیف کے, وہ بھی سوشل میڈیا کی زینت ہے کہ جس میں تحریک انصاف, خود عمران خان صاحب کا یہ اسٹانس تھا کہ اداروں کو بننا چاہیے, قانون کی بالادستی ہونی چاہیے, کسی ایک کو فائدہ نہیں پہنچانا چاہیے. لیکن اب وہی چیزیں لا کے جب سوشل میڈیا پہ رکھی جاتی ہیں تو پھر آپ کے پاس جواب کیا ہوتا ہے؟ میرے خیال سے میں اپنے آپ کو تو میں جانتا ہوں کہ میں نے زندگی میں انفارمیشن بیسڈ ڈیسیشن میکنگ کی ہے. اچھا, میرا ڈائریکشن ہے مثال کے طور پر زندگی کا یا پارٹی کے اعتبار سے کہ دیانتداری ایک وہ فلسفہ ہے, وہ جھنڈا ہے جس کو پکڑے رہو. ٹھیک. ایک فلسفہ یہ ہے کہ انصاف کی کوشش کرتے رہو, کرپشن کا مقابلہ کرتے رہو. یہ 4-5 ڈائریکشنز ہیں, اس کو پکڑ لو, وہ ہے اصل گول. میں کئی جگہوں پر بتا چکا ہوں کہ جب پارٹی بنی تو ہم نے ایک طے کیا کہ پارٹی کا ویژن اور گول کیا ہوگا. تو اس کے اندر ہم نے 4 الفاظ پر مبنی ایک سٹیٹمنٹ تیار کیا. پاکستان جو ہے اسلامی فلاحی ریاست بننا چاہیے, جدید اسلامی فلاحی ریاست. ٹھیک ہے نا, جدید کے اعتبار سے آپ سمجھتے ہیں اس کے کنٹیکسٹ کیا ہوگا.
इस्लामी के एतबार से कोई जो ईथॉस है रियासत मदीना का डायरेक्शन वो है ना, बन तो नहीं जाएगी आज ही। मैं नमाज पढ़ता हूँ तो आज ही पक्का फरिश्ता मुसलमान तो नहीं बन ठीक सकता। बात है। तो लिहाजा डायरेक्शन आदमी तयन करता है कि ये है मेरा डायरेक्शन, इधर मैंने जाना है। तो उसमें जदीद इस्लामी फलाही के एतबार से वेलफेयर स्टेट हम समझते हैं कि स्टेट का काम ये होता है कि ऊपर से टैक्स करे और नीचे पैसा लाए, ताकि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, तालीम, सेहत और जॉब्स की इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ का वो साइकिल करता रहे कि रईसों से टैक्स करके नीचे सही। अवाम में लाए। वेलफेयर वो था, स्टेट था डिग्निटी के एतबार से। और मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा हुआ कि डिग्निटी के एतबार से जो इमरान खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जिस अंदाज से दुनिया के अंदर एक डिग्निफाइड रिलेशनशिप की बात की, ट्रम्प साहब के साथ भी डिग्निफाइड रिलेशनशिप की बात की, ये जो है इसके अंदर दरवाजे खुलते हैं। अनडिग्निफाइड रिलेशनशिप वो होगी कि भाई आप मुसलसल किसी की बात इस तरह से माने और सुने कि लग जाए कि ये वैसल स्टेट है या किसी की सबसर्वियंट स्टेट है। तो हम इकोनॉमिकली कमज़ोर सही मगर एक डिग्निफाइड अंदाज से दुनिया से बात करना चाहते थे। और आप सियासी मैदान के अंदर भी लोगों को देख लेना, लोग कहते हैं जी हम इज्जत चाहते हैं, लोग ये नहीं कहते कि हम ओहदा चाहते हैं पार्टी का, लोग ये कहते हैं हम इज्जत चाहते हैं। तो जो लोग इनफरादी तौर पर सोचते हैं वो कौम इज्तिमाई तौर पर ज़्यादा सोचती है। यानी अगर इमरान खान साहब पाकिस्तानी कौम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो डिग्निटी ज़्यादा आनी चाहिए। तो इस हवाले से गोल्स का अगर मैं तयन कर लूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर तो स्ट्रैटेजी, और मेरी बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि मैं मिसाल देता हूँ आपको कि मैंने डेंटिस्ट बना, फिर मास्टर्स किया, सब कुछ किया, और हमेशा अपनी ज़िंदगी में इलाज मालजे के एतबार से अपने पुराने तरीक़ेकार को तर्क करते हुए नई इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर नई बातें की। पहले किसी को कोई मशवरा देता था, उसके बाद मैंने जब सीखा कि हकीकत ये है, इन्फॉर्मेशन ये है, तो मैंने मॉडिफाई किया। अब उसको आप यू टर्न कहना चाहें तो मैं समझता हूँ कि वो बड़ी ज़्यादती होती कि मैं अपने मरीज़ों से ये कहता कि जो मैंने कहा था पहले तुमसे 10 साल पहले, आज मैं उस पर कायम हूँ। नई दवाएं आ गई हैं, मैं तुम्हें नहीं देना चाहता क्योंकि मैं इसमें यू टर्न नहीं लूँगा। तो लिहाजा ये एक गलत फहमी है कि लोग ये समझते हैं कि जी आपने कहा ये था, अब आप ये कह रहे हैं। किसी की मैंने तारीफ़ की मिसाल के तौर पर, आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले, ज़रूरी नहीं है कि मुझे उसी मैयार पर देखा जाए कि जी तुमने इसकी तारीफ़ की, आज क्यों बुराई कर रहे हो। इन्फॉर्मेशन मेरे पास जब और आएगी तो फिर मैं आज उसकी बुराई भी कर सकता हूँ। उसी इन्फॉर्मेशन की बेस पे आप समझते हैं कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी होनी चाहिए थी, ये दुरुस्त फैसला है? मैं समझता हूँ पहली चीज़ इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर, मिसाल के तौर पर हमने ये कहा था कि हम कर्जे नहीं लेंगे, लेने पड़े, पता चला नहीं लेंगे तो क्या हशर होगा, पाकिस्तान डिफॉल्ट में जाएगा, पाकिस्तान के हालात तब्दील होंगे। ठीक है ना, सारी दुनिया कहती है, अब ताना जरूर देती है वो हमको कि तुमने कहा था नहीं लोगे फिर ले लिए, मगर ये जानते हैं कि अगर मैं आपके पास फैसला ये छोड़ दूं और आप फैसला करें तो आप भी यही फैसला करेंगे, मगर जब बहस में आएगा तो आप कहेंगे तुमने ये कहा था, आज तुम ये कह रहे हो। तो मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट जो है एक रूटीन प्रोसेस है। सारी अपोजिशन ने भी इस बात पर कहा कि एक रूटीन प्रोसेस है, हालात ऐसे हैं कि जिसके अंदर एक कंटिन्यूटी चाहिए। तो मैं समझता हूँ मुनासिब फैसला है, अच्छा फैसला है। इस फैसले में आपकी मशावरत शामिल है? मेरी मशावरत शामिल इस माना करके ज़रूर रही कि इसका डिस्कशन होता रहा है कि क्या करें। और इमरान साहब ने इस फैसले के लिए अपने जो भी क्लोज लोग थे उनसे मशावरत की? जी मशावरत। और कितना अरसा कबल ये मशावरत की? ये मशावरत तो बगैर वो ना भी करते तो मेरे जहन में थी बातें ना कि ये होने वाला है ना, आदमी होने वाले के एतबार से तैयारी करता है, सोचता है। तो कम से कम 6-7 महीने से तो मैं भी सोच रहा था और अपने करीबी लोगों से इसका जिक्र भी मैं करता रहा कि कुछ अच्छा फैसला होना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये जो फैसला जिस तनाजुर में किया गया है, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और रीजनल जो सिक्योरिटी इन्वायरमेंट की जो बात की गई है, मैं चाहूँगा कि उस रीजनल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट पे हम गुफ्तगू करें एक वक्फे के बाद, कि कश्मीर के ऊपर भारत का जो स्टांस और फिर ये जो अफगानिस्तान के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, तो इन दोनों मामलों पे मैं चाहूँगा कि आपकी राय। तो एक वक्फे के बाद आते हैं तो सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर आरिफ अलवी सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से कबल हम गुफ्तगू कर रहे थे मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल, जो रीजनल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट हुआ, ये भारत से इस हद तक तवक्को की जा सकती थी? मैं कई लोगों से ये सवाल पूछ चुका हूँ कि
اسپیشلی اس وقت جب عمران خان صاحب جو ہے وہ امریکہ کا دورہ کر کے آئے، کوئی ایک ہوپ کریٹ ہوئی کہ جی ثالثی اور اس کے اوپر بات ہو، اس کے بعد یہ اتنا ایکسٹریم 370 کو 35A کو ختم کرنا، یہ سب کچھ کرنا، یہ آپ کو یہ بی جے کی مینیفیسٹو میں ہمیشہ سے تھا. اچھا، اور ایک مسلم منافرت کی کیفیت جو ہے بھارت کے اندر چل رہی تھی، مودی صاحب کے گجرات میں بھی چل رہی تھی. یعنی وہ مودی صاحب وہ پرسنا نان گراٹا تھے جن کو دنیا میں ویزے نہیں مل رہے تھے. امریکن گورنمنٹ نے طے کر لیا تھا کہ ان کو ویزا نہیں دیں گے. جب یہ حکومت میں آئے تو گو ماتا کے اعتبار سے، سلاٹرز کے اعتبار سے سب کچھ انہوں نے اس کو بھی ایک منافرت کے انداز سے اس کو ہینڈل کیا. میں جانتا ہوں کہ ہندوستان میں مسلمانوں پر کتنے پریشرز پڑ رہے تھے. اب آ جائیے کشمیر کے اوپر. کشمیر کے اوپر ہندوستان نے کم سے کم ان وعدوں کا پاس بھی نہیں رکھا جو قوموں کو اور حکومتوں کو رکھنا چاہیے. یعنی سیکیورٹی کونسل میں انڈیا خود گیا تھا، ہم نہیں گئے تھے. بھارت خود گیا تھا، ہم نہیں گئے تھے. سیکیورٹی کونسل کے ریزولوشن کو انہوں نے ایکسیپٹ کروایا. نہرو صاحب کی 15-20 تقریریں کم سے کم آن ریکارڈ موجود ہیں، جو آڈیو کے ساتھ موجود ہوں گی، جس کے اندر وہ یہ کہتے رہے کہ کشمیر میں پلیبیسائٹ ہونا چاہیے. جو ہندوستان اور پاکستان کے جو پارٹیشن کے اصول تھے، اس اعتبار سے مسلم میجورٹی سٹیٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر آنی چاہیے تھی. ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے 11 ریزولوشنز بھی پاس ہوئے جو کلیئر کٹ کشمیر کے اوپر ہیں. ویسے 18 ریزولوشن پاس ہوئے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہندوستان پیچھے ہٹتا چلا گیا. اور یہ بھی اگر ہوتا، فرض کیجئے تو دنیا کو ایکسیپٹیبل ہو جاتا کہ کشمیر کے لوگ، جموں اور کشمیر، انڈین آکوپائڈ جموں اور کشمیر کے لوگ ہندوستان کی حکومت کے ساتھ کوئی والہانہ محبت کرنے لگتے، تو کم سے کم پاکستان کا ایک آرگومنٹ ختم ہو جاتا، فیل ہو جاتا کہ بھئی وہ خود لوگ یہی چاہتے ہیں کہ وہ ہندوستان کے ساتھ رہیں. وہاں تو الٹا ریئیکشن ہوا، وہاں الٹا ہمیشہ ریئیکشن رہا، اور وہ معاملات مسلسل خراب تر ہوتے گئے. اور کچھ لوگوں کو ہندوستان نے اپنے ساتھ ملایا، کچھ لوگوں نے امیدیں وابستہ کی. شیخ عبداللہ نے، عمر عبداللہ نے، مفتی خاندان نے، ان لوگوں نے امیدیں وابستہ کی کہ انڈیا ہمیں کانسٹیٹیوشنلی پروٹیکٹ کر رہا ہے اور انڈین اکانومی کی وجہ سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا جو کچھ بھی ہوگا. وہ سب چیزیں، کوئی امپروومنٹ نہیں ہوا. پچھلے میں سمجھتا ہوں کئی سالوں کے اندر لاکھ لوگ تقریباً شہید ہوئے، عورتیں ریپ ہوئیں، بڑے بڑے قصے آپ نے تقریب دے سنے ہوں گے کہ کمال ہے کہ ایک بچی کو جناب 30 25 لوگوں نے ریپ کیا، اور صرف یہ کہہ کر ریپ کیا کہ یہ مسلمان لڑکی ہے اور اس اعتبار سے ریپ کیا. تو یہ تو باہر نکل آئی نا بات. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب ایک چیز نکلتی ہے باہر تو اس کے نیچے پورا پیرامڈ ہوتا ہے جس کے اندر بہت ساری تکالیف وہاں پر ہیں. ایک لمحے کو کشمیری مسلمان اب ہندوستان کو نہیں چاہتا. ان کے سارے اوپینین میکرز جو ہیں، جو سلجھے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ کشمیر ہندوستان کے اس سے نکل چکا ہے، چنگل سے نکل چکا ہے، آزادی چاہتا ہے. اب اس کے اندر جب یہ 370 کو آرٹیکل کو 35 کو ماڈیفائی کریں تو نمبر ایک آپ یہ بات سمجھ دیجیے کہ پاکستان 370 کے فیور میں بھی نہیں تھا، 35 کے ہم نے کبھی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پلیبیسائٹ ہونا چاہیے. بھارت جتنا مرضی ہے اسپیشل سٹیٹس دے دے، آزادی جتنا نہیں ہے، تو لہٰذا ہم اس کے پہلے بھی حق میں نہیں تھے کہ یہ کوئی آرٹیکل ہو. مگر کشمیریوں کو تو تکلیف ہوئی نا، جن کے ساتھ وعدے چل رہے تھے پچھلے 70 سال سے کہ ہم یہ کریں گے اور ہم وہ کریں گے، منیمم ریلیف تھا وہ بھی ختم ہو گیا. وہ بھی ختم ہو گیا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ بھارت کا ایک سٹیزن شپ ایکٹ چل رہا ہے جس کے اندر انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہم سٹیزن شپ ان کو دیں گے جو خاص طور پر مسلمان پر پریشر ہے. آسام میں، بنگال کے اندر، اس سارے ایریا میں مسلمان جو وہاں آباد ہیں ان کے اوپر پریشر یہ ہے کہ تم اپنی دادا کی کوئی جائیداد دکھاؤ. غریب آدمی کے پاس تو کوئی جائیداد ہی نہیں ہے، تو لہٰذا وہاں پر بھی آئسولیٹ کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھ لیے کہ اگر 13% یا 17% مسلمان ہیں ہندوستان میں، اس کا اسمبلیز کے اندر ریپریزنٹیشن دیکھ لیجیے. بی جے پی ہو، کانگریس ہو، ٹکٹ نہیں دیے تو ان کے ہاں بھی بہت محدود ریپریزنٹیشن، میرے خیال سے 3 یا 4% ہے، اور کہاں وہ 13 یا 17% ہیں، ڈپینڈنگ آن ہوم یو ٹرسٹ. تو اس اعتبار سے ہندوستان کے اندر جو ایتھنک اعتبار سے جو منافرت بی جے پی سرکار نے اور مودی صاحب نے کی ہے، اس کے مقابلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک تجربہ کار قوم ہے. وہ دیکھ چکی کہ ملک کے اندر جب منافرتیں بڑھ جاتی ہیں تو حالات کیا ہوتے ہیں. وہ دہشت گردی ہم بھگت چکے ہیں، لہذا ہم جس چیز سے سیکھ چکے ہیں 30 سال میں،
اور ہم جس کی مخالفت اپنے ملک میں کرتے ہیں کہ مذہب کی بنیاد پر کوئی بات نہیں، مائنورٹیز کے اعتبار سے عمران خان نے کہا میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ مائنورٹیز کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے۔ ہندوستان الٹ ایک ایسے کھائی میں گر رہا ہے، اپنے آپ کو گرا رہا ہے، جس سے مجھے یوں تکلیف ہوگی کہ ہندوستان کے حالات اگر خراب ہوں تو مجھے تو یوں تکلیف ہوگی کہ میرے رشتہ دار ہندوستان میں ہیں، میرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اگر کوئی امن اور سلامتی کا پیغام اس پریسیڈنسی سے جا سکتا ہے مودی سرکار کو اور دوسروں کو، وہ یہ ہے کہ اس آگ کے ساتھ مت کھیلو، یہ بڑی تباہ کن ہے۔ البتہ ان کا جو مومنٹم ہے وہ کشمیر کے حوالے سے جو انہوں نے قانون کے اندر تبدیلی لے کر آئے ہیں، تو مجھے لگتا یہ ہے کہ ہمارے اوپر الزام، جب وہاں ریاکشنز ہوتے ہیں تو ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں، تو ہمارے ساتھ بھی ایک سیریس کنفرنٹیشن ہے۔ اور کیونکہ ہم دونوں ایک نیوکلیئر طاقت ہیں، تو اور جب انڈیا نے کہا کہ فرسٹ یوز کے اعتبار سے ہم استعمال کر سکتے ہیں، تو میں دنیا کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ بڑی خطرناک جس سرکار کا جو نازی فلسفے سے متاثر، ہٹلر سے متاثر جو سرکار ہے، جس کی گجرات کے اندر اسکولوں کی کتابوں میں ہٹلر کی تعریف موجود ہے، اس سرکار کے ہاتھ میں جب نیوکلیئر بٹن آئے گا تو اس سے زیادہ خطرہ دنیا کو ہیروشیما اور ناگاساکی کے بعد نہیں تھا جتنا آج ہے۔ یہ جو راج ناتھ کا اسٹیٹمنٹ جس کا آپ اشارہ کر رہے ہیں جس جانب، اور خود آپ نے 14 اگست کو جو ایک اسپیچ کی اس میں کہا کہ پاکستان جنگ نہیں چاہتا، لیکن اگر ہو تو جنگ جو ہے وہ بہت شدت والا معاملہ ہوگا۔ تو جنگ کے جو خطرات ہیں، وہ جو جس نازیزم کا آپ نے ذکر کیا ہے، اس کی وجہ سے اس خطے میں جنگ کے خطرات نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ جی مجھے تو نظر تو آ رہے ہیں، مگر میں آپ کو بتاؤں جس چیز کا میں نے ذکر کیا تھا 14 اگست کی اپنی گفتگو کے اندر، وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنگ کی مسلمان تمنا نہیں کرتا، جنگ کو اوائڈ کرتا ہے، مگر جنگ اگر مسلط کر دے کوئی تو جنگ سے بھاگتا بھی نہیں ہے، پھر وہ راستہ جہاد اور آخرت کا ہوتا۔ مگر ہندوستان کو عمران خان جب آئے تو انہوں نے کہا ایک قدم آپ اٹھائیں گے، 2 قدم ہم اٹھائیں گے، اور کوئی غلط کام مت کرنا۔ جب انہوں نے کیا تو ہمارے اوپر انکمبنٹ تھا کہ ہم، یعنی ضروری تھا کہ ہم اس کے اوپر اچھی طرح سے ریئیکٹ کریں، اور ہم نے ریئیکٹ کیا۔ اس کے بعد بھی ہم رٹتے رہے کہ جی ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم جنگ نہیں چاہتے، اور ہم نے ان کا پائلٹ بھی واپس کر دیا، ان کے جہاز بھی 2 گرا دیے، ان کا جھوٹ بھی وہ ہندوستان کو، عام عوام کو وہ کہتے ہیں کہ جی ایسا نہیں ہوا، ہم نے یہ کیا اور ہم نے وہ کیا، جو کہ نہیں کیا، جو دنیا میں پھر بات کلیئر ہو گئی۔ آپ کا میسج بحیثیت سربراہ پاکستان کے وہ یہی ہے کہ پاکستان جنگ نہیں چاہتا، لیکن اگر جنگ اس پہ مسلط کی گئی تو پھر اس کا جو ہے بڑا کلیئر ہے، یہ میرا میسج بالکل کلیئر ہے، اور میں جو اسلامی حکایات ہیں ان سے میں ہٹ بھی نہیں سکتا، اور بالکل کلیئر ہے، کیونکہ جنگ اگر مسلط ہو جائے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ اپنے ہر اعتبار سے ڈیفینڈ کریں گے اپنے آپ کو یا اٹیک کریں گے، وہ دونوں چیزیں اپنی جگہ ہیں۔ دوسری بات میں جس چیز کو اہمیت دے رہا ہوں، جو میں نے 14 اگست کو بھی کہا تھا، اور کل پرسوں پھر میں نے منسٹر آف انفارمیشن سے گزارش کی تھی کہ وہ جو ایڈوائزر اور انفارمیشن ہے کہ وہ آ جائیں، اور دوسرے اداروں کو بھی میں نے بلایا تھا۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر جو کشمیر والا آرگومنٹ ہے اور جو بحث ہے، وہ دنیا انسان کی تکلیف کے اعتبار سے زیادہ چبھتی ہے دنیا کو۔ یہ ہیومن رائٹس کے جو اچھا، قانونی اعتبار سے آپ پش کرتے رہیے، عام آدمی دنیا کا از ناٹ کنسرن، ٹھیک ہے نا، قانونی بحث آپ کریں، کرنی تو پڑے گی، آپ کو قانونی بحث کرنی پڑے گی، ڈپلومیٹک کام کرنا پڑے گا، ملکوں کو اپنے فیور میں لانا پڑے گا، مگر سب کے نظروں کے اندر اگر بھوک ہوگی کہیں، آپ کو یاد ہے ایتھیوپیا کی ایک پکچر تھی جس کے اندر ایک بچہ بیچارہ بیٹھا ہوا تھا اور گدھ اس کا انتظار کر رہا تھا مرنے کا، وہ جو امپیکٹ ہے اس چیز کا وہ دنیا پہ زیادہ ہوگا۔ تو امیجری انسان جو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، میں اور آپ بھی مجبور ہیں، اور میڈیا کی اہمیت بھی جب آتی ہے کہ وہ امیجری انسان دیکھتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی جنگ جس کو انڈین ٹیلی ویژن چینلز نے غلط انٹرپریٹ کیا کہ میں نے جہاد کا اعلان کیا، وہ جانتے ہی نہیں جہاد کیا ہوتا ہے۔ میں نے تو یہ کہا کہ ایک بہت بڑا جہاد ان سویلینز کے ہاتھ میں ہے جو پاکستانی ہیں، کہ یہ جو ہندوستان کی اور بھارت کی بروٹیلٹیز ہیں، جو ظلم ہے، اس کی سوشل میڈیا پر اس کا پرچار کریں۔ تو یہ ایک عام آدمی کر سکتا ہے، اور آپ کے ٹیلی ویژن چینل کے توسط سے بھی میں پاکستانیوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جہاد ہے جس کے اندر آپ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اس کے اندر ہر شخص کوئی نہ کوئی رول پلے کر سکتا ہے۔ اکثر دوسری طرف ہم آ جائیں تو افغان مسئلہ کیا حل ہونے کے قریب ہے،
اور اگر یہ مسئلہ حل ہو رہا ہے تو اس میں پاکستان کا رول کتنا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ افغان مسئلہ جیسے حل کے قریب آیا اور میں جیسے افغان مسئلہ حل ہوگا تو پاکستان کو بہت بڑا بینیفٹ ہے، کیونکہ پاکستان بہت سارے مسائل سے گزرا افغان مسئلے کی وجہ سے، حالانکہ ہم نے ریفیوجیز کو بھی ایکسیپٹ کیا۔ اور میں آپ کے ٹیلی ویژن کے توسط سے پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان قوم نے جہاں ایکسٹریمزم کو اب ریجیکٹ کر دیا، جہاں مسلمان قوم نے جس طرح سے جو ریفیوجیز کو ویلکم کیا، دنیا نہیں کر رہی۔ دنیا جو ہمیں سکھایا کرتی تھی نا، خود اس نے نہیں سیکھا، صرف ہمارے حد تک نصیحت کے لیے اچھا تھا کہ جی ریفیوجیز کے ساتھ یہ سلوک ہو، اور ہیومن کمپیشن اس کو کہتے ہیں۔ آج آپ یورپ کا حال دیکھ لیں یا دوسرے ممالک کا حال دیکھ لیں، وہ ریفیوجیز کے اعتبار سے دیواریں کھڑی کر رہے ہیں، مرنے دیں گے، اپنے آنے نہیں دیں گے۔ تو پاکستان ایک اس معنی کر کے بڑی میچور قوم ہے جس نے بڑی سیکریفائسز کی ہیں، اور اگر اس مورل اعتبار سے آپ دیکھیں تو پاکستان اس وقت ایک ایسی کیفیت پر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشی حالات ذرا سے بہتر ہوں تو یہ ایک بہت بڑی اور بہت عظیم قوم بننے جا رہی ہے، جس کے اندر ذمہ داری آپ کی، میری، علماء کی، مساجد کی، سب کی پوری ذمہ داری آتی ہے کہ اس کو قوم بنایا جائے۔ اچھا، اب آپ جہاں افغانستان کی بات کرتے ہیں تو ہندوستان کا مجھے لگتا ہے کہ جو پری ایمپٹیو کیفیت انہوں نے اختیار کی کشمیر کے معاملے میں، وہ پاکستان کی بڑھتی ہوئی اہمیت کے اعتبار سے کی، ڈائیورٹ کرنے کے لیے۔ ہاں، اور اہمیت بہت بڑھ گئی، کیونکہ یہ دوسری بات ہے، یہ اپنی جگہ بات درست ہوگی کہ امریکہ نے یہ سوچا کہ ہندوستان کو تیار کیا جائے چین کے خلاف اور پاکستان کے خلاف، اور ہندوستان جو ہے، بھارت جو ہے، وہ امریکہ کا پراکسی بن جائے اس ریجن کے اندر۔ اچھا، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ افغانستان کے جو معاملات تھے اس میں ہندوستان کا کوئی رول بنتا ہی نہیں ہے۔ ہم بھائی برادر مسلمان ملک ہیں، ہمارا بارڈر سب سے لمبا ہے، ہندوستان کا کوئی رول ہونا بھی نہیں چاہیے تھا، مگر ایک آرٹیفیشلی پراپ اپ ہو گیا۔ ہندوستان بھی ایک شرارت کا رول ہندوستان نے افغانستان میں ہمیشہ ہمارے ساتھ کھیلا ہے، ہمیشہ، کوئی نئی بات نہیں ہے، پرانی بات ہے۔ تو اب جب وہ سارا اس کا رول ختم ہونا شروع ہوا تو ہندوستان کو یہ خیال ہوا کہ اور پاکستان اب معیشت اگر امپروو کر رہی ہو تو سب سے بڑا سیٹ بیک وہ امریکہ نے بھارت کے محدود کردار کو دیکھ کر پھر پاکستان کی طرف دوبارہ جو ہے وہ توجہ ہاں، دوبارہ۔ یہ میرے خیال سے ایک ریالٹی تھی جو سمجھ میں آئی اب اس حکومت کو۔ ٹرمپ صاحب کا ایک کمال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ آؤٹ آف دا باکس تھنکر ہیں، اور جب عمران خان صاحب جا رہے تھے تو میں ان سے بھی یہی بات کہہ رہا تھا کہ آؤٹ آف دا باکس تھنکر ہیں، وہاں سے فیصلے آ سکتے ہیں، وہاں سے اچھی کیفیت پر بات ہو سکتی ہے۔ اور آپ اگر یہ دیکھ لیں، صرف میرا کہنا نہیں ہے، بعد میں یہ ہوا کہ جب ٹرمپ صاحب کی عمران صاحب کے ساتھ ایک اچھی ملاقات رہی تو ایران کی جو اپوزیشن تھی اس نے بھی یہ کہنا شروع کیا کہ ہمیں ٹرمپ سے بات کرنی چاہیے۔ تو ٹرمپ جو ہے اس ریجن کے اندر اس کا ایک کمٹمنٹ ہے، الیکشن کمٹمنٹ، وہ یہ ہے کہ اس نے فوجوں کو نکالنا ہے۔ جب نکالنا ہے تو پاکستان سے بہتر رول افغانستان میں کوئی کھیل ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پاکستان کی اپنے اعتبار سے اگر افغانستان کا ریکنسٹرکشن ہوگا تو پاکستان کا رول ہے، ہندوستان سے انخلا ہوگا افواج کا تو پاکستان کا رول ہے، اگر افغانستان پیسفل نیشن بنے گا تو پاکستان کے ساتھ کوآپریشن میں بنے گا، تو بہت اہم رول ہے۔ اور اسی وجہ سے ہندوستان نے اس کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی۔ اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ فارن پالیسی اس حکومت کی میں تعریف کرنا چاہتا ہوں، صرف اس لیے نہیں کہ میں اس پارٹی میں سے تھا، بلکہ ادروائز پچھلے 5 سال کو دیکھیں یا پچھلے 10 سال کو دیکھیں، فارن پالیسی کے اعتبار سے جس انداز سے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات مزید بہتر ہوئے، جس انداز سے ساتھ چین کے ساتھ ہوئے، ایران کے ساتھ کوشش ہو رہی ہے، یہ جو ریجنل پالیٹکس میں ہماری اہمیت بڑھی ہے وہ اب بہت اچھی ہے۔ یہ ایران کا جو آپ نے ذکر کیا ڈاکٹر صاحب، ایک تھیوری یہ بھی ہے، لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جی افغانستان کے معاملے سے نکلنے کے بعد ہم پر ایران کے حوالے سے دباؤ آنے کا خدشہ ہے، اس قسم کا کوئی خطرہ آپ دیکھیے یہ میں کہہ نہیں سکتا، مگر ایران کے حوالے سے پاکستان پر دباؤ رہا، کیونکہ یو این سینکشنز جب لگی ایران کے اوپر، ہمارے اس سینکشنز کو تھوڑی دیر کے لیے آپ پیچھے رکھ دیے، مگر ہمارے ایران کے تعلقات اتنے اچھے ہونے چاہیے اور ہیں کہ وہ سینکشنز کا ہمیں فورس کیا جائے تو ہم سینکشنز پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کی سینکشنز لگ گئیں تو ہم بھی مجبور ہیں
دنیا کی بہت ساری طاقتوں کی طرح، ورنہ ہمارے ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے امریکہ بھی ایران کی پالیسیز کو سمجھے گا تو پاکستان کی کوشش یہ ہونی چاہیے، اور عمران خان صاحب جب اب گئے تھے تو آپ نے ان کا پریس میں ٹیلی ویژن انٹرویوز کے اندر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے وہاں بھی یہی بات کی کہ ایران کے ساتھ اگر حالات خراب ہوئے تو پورے گلف ریجن کے اندر وہ حالات ہو جائیں گے جس کی وجہ سے پاکستان کا پورے گلف کا نقصان ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں، پھر پروگرام کے آخری حصے میں ہم جو اب ایک پارلیمانی سال 1 سال مکمل ہوا، پھر دوبارہ آپ خطاب کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس پر، اور تھوڑی سی ڈومیسٹک سیاست پر گفتگو کر کے پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے۔ ایک وقفے کے بعد ڈاکٹر عارف الوی صاحب سے دوبارہ گفتگو۔ ویلکم بیک ناظرین، ڈاکٹر عارف الوی صاحب صدر مملکت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب 1 سال مکمل ہوا اس پارلیمانی سال کو، کیا ایسی چیز تھی جو آپ سمجھتے تھے کہ اس 1 سال میں ہونی چاہیے تھی جو نہیں ہوئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ معیشت کا حال کتنا خراب ہے، تو جیسے جیسے انفارمیشن آتی گئی تو میرا خیال یہ تھا کہ معیشت پر بڑی جلدی ہم قابو پا لیں گے، تو وہ اس کے اندر مجھے یہ ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہے کہ اس حکومت کی ایفرٹس پر، بلکہ اس بات پر ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ اس کا پورا ویٹیج اس بات کا کہ کتنے ہم نے قرضے لیے اور کیا حشر ہوا، اس کا مجھے خیال ہے کہ اس سے بہتر اگر اللہ تعالیٰ مدد کر دے تو اب بھی بہتری کا امکان انشاءاللہ بڑھتا جا رہا ہے۔ جو اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان جیسے ریلیشن ہونے چاہیے تھے وہ نہیں رہے، پولیٹیکل ٹیمپریچر بہت ہائی رہا، تو یہ اس معاملے میں آپ نے سوچا، خان صاحب سے کبھی بات ہوئی کہ یار نہیں اصل میں یہ ایک بڑا مشکل سوال ہے آپ کا، اور وہ مشکل سوال یہ ہے کہ یہ حکومت جو آئی ہے یہ اس کمٹمنٹ پر آئی ہے، یہ وعدہ کر کر آئی ہے، اور یہ جب پارٹی بنی تھی تب سے ہم نے تحریک انصاف کا نام رکھا، اور کرپشن اور بے ایمانی ہمارا ٹوٹل فوکس ہوتا تھا۔ یہ ضرور ہے کہ ہم عوام کو کنونس کرنے میں ہمیں بڑا ٹائم لگا، تو خرابی کی وجوہات کے اندر کرپشن اور خراب ڈیسیشن میکنگ، خراب فیصلے ہیں۔ اب خراب فیصلے ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، مگر ان دو چیزوں کا بہت بڑا، اور میرٹ کو نگلیکٹ کیا، تو یہ بنیادی 2-3 چیزیں ہیں جس کو تحریک انصاف انڈو کرنے آئی۔ اچھا، جب کرپشن کے اوپر ڈالا ہاتھ تو لوگوں نے ایک آرگومنٹ کیا جو میں اس کا مقابلہ کرتا رہا ٹیلی ویژن پر جب تک میں جاتا تھا۔ وہ آرگومنٹ یہ تھا کہ تم نے اگر مجھ کو پکڑا ہے تو اس کو کیوں نہیں پکڑا ہے؟ اچھا، اگر مجھ کو پکڑا ہے تو میرے اوپر ایکشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ نیچے کی عدالت سے مجھے لے کر آؤ۔ اچھا، اور میں اور آپ جانتے ہیں کہ جب تک نیچے کی عدالت سے معاملہ چلتا ہے 15-20 سال کے اندر جو گواہ ہیں وہ بھی غائب ہو جاتے ہیں، جو فوکس ہے وہ بھی گڑبڑ ہو جاتا ہے، پھر مختلف حکومتیں آتی ہیں، مختلف انداز ہوتا ہے، کرپشن کے اعتبار سے کمپرومائزز شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جن کو بھی پکڑا گیا وہ اب بھی مین آرگومنٹ یہی ہوتا ہے کہ اس کو کیوں چھوڑ دیا، اس کو کیوں چھوڑ دیا، اس کو کیوں چھوڑ دیا۔ تو لہٰذا یہ کنفرنٹیشن، اور جو نیب کے اندر جو مثال کے طور پر مقدمات چل رہے تھے وہ اس حکومت نے تو بہت ہی کم شروع کیے۔ یہ پچھلا بوجھ ہے جس کو نیب انڈیپینڈنٹ ہو کر ہینڈل کر رہی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ برابر ہونا چاہیے نا، یعنی جو یہ حکومت کے لوگ ہیں ان کے اوپر بھی اتنے ہی مقدمے ہوں، ادھر بھی اتنے ہی۔ یہ برابر یوں نہیں ہو سکتا کہ تحریک انصاف 5 سال خیبر پختونخوا میں رہی اور 1 سال یہاں، 6 سال، اور مختلف جو پارٹیز اب حکومت میں رہی ہیں وہ 20 سال حکومتوں کا بیک لاگ ہے ان کے ذہن ہے، تو لہٰذا ان مقدمات، ان فیصلوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ تو میں نے جب نیب کے چیئرمین صاحب میرے پاس اپنی رپورٹ لے کر آئے تھے تو تب بھی میں نے ان سے کہا تھا کہ دیکھو اس دفتر سے کبھی کوئی پریشر نہیں پڑے گا، تم بالکل انصاف پر قائم رہو، ہم تم کو سپورٹ کریں گے، بائی پارٹیسان رہو، کہ جو کرپشن کا ذمہ دار ہے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ یہ آپ نے کوشش کی مطلب اس آفس کے تھرو، کیونکہ مطلب ایک سربراہ مملکت کی حیثیت سے، کہ یہ پارلیمنٹ کا جو نظام ہے اس میں کوئی رول پلے کریں اپوزیشن گورنمنٹ میں؟ نہیں، میں کرتا تو رہا ہوں، میں جب سیشن میں ہوتا ہے پارلیمنٹ تو پارلیمنٹ میں جا کر ایک دن ضرور بیٹھتا ہوں سیشن میں، اور کوشش کرتا ہوں کہ سب سے ملاقات ہو جائیں، اکراس دا بورڈ بھی ہو جائیں۔ کبھی جب پولرائزیشن زیادہ ہوتا ہے تو ملاقاتوں اپوزیشن سائڈ اور گورنمنٹ سائڈ سے کم ہو جاتی ہیں، جب وہ کچھ قریب آتے ہیں تو ملاقاتیں بہتر ہو جاتی ہیں، تو وہ رول میرا ہے اور وہ میں اس کو ادا کرتا رہوں گا۔ احتساب کے عمل سے آپ مطمئن ہیں؟ ملک میں جو احتساب کا عمل ہو رہا ہے؟ نہیں جی، میں تو بالکل مطمئن نہیں ہوں۔ جتنا پاک ملک میں کھایا گیا ہے اس سے کہیں زیادہ احتساب ہونا چاہیے۔ آپ سوچئے یار، ملک کہاں تک پہنچ گیا، کہاں
دنیا کے اندر ذلت اور خوارگی کی طرف لے گئے ہیں ملک کو، تو کیا احتساب ہوا؟ اتنا کرپشن رہا ہے. یعنی میں اپنی زندگی میں اگر آپ کو گنانا چاہوں کہ کہاں کہاں مجبوراً مجھ کو رشوت دینی پڑی ہوگی تو وہ بھی اتنے ہیں کہ وہ سارا دن بیٹھا رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ یہاں دیا یہاں دیا یہاں دیا. کیسے احتساب تو اللہ میاں کیا ہوگا، یہ یہاں تو نہیں پورا ہوگا. یہ اب ایک مگر بڑے لوگوں کو پکڑ کر بڑا احتساب تو کر لیں تاکہ لوگ ڈرنے لگیں کہ ایسا نہ ہو. ایک سال مکمل ہونے کے بعد یہ کتنا عرصے تک آرگومنٹ رہے گا کہ جی یہ پچھلی حکومت کی وجہ سے یہ لوگ اب سوال جو آپ نے بات کی کہ یہ سوال تو آپ ہی جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ معیشت والا معاملہ تو چند سال چلے گا نا. اتنا بڑا بوجھ ہے، جب تک ہم جس کو کہتے ہیں ریڈ سے نہیں نکلیں گے، بیلنس نہیں کریں گے، اپنے بجٹس کو ٹھیک نہیں کریں گے، تو اس میں تو مجھے لگتا ہے کہ چند سال ضرور لگیں گے. عمران خان صاحب کو پولیٹیکل جدوجہد کرتے ہوئے بھی آپ نے دیکھا، اب وزیر اعظم کی حیثیت سے بھی دیکھ رہے ہیں، کیا فرق محسوس کیا؟ میں نے عمران صاحب کا ایک کمٹمنٹ ہے جو ان کی پرسنالٹی کے ساتھ ہم سب واقف ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ بڑا فوکسڈ کام کرتے ہیں، ہے نا. مثال کے طور پر وہ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس پر فوکس کر کے اس کو چھوڑتے نہیں ہیں جب تک وہ سیٹسفائی نہ ہو جائے، اور یہ ایک اچھی چیز ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو FBR کے حوالے سے اور جو ٹیکسیشن کے حوالے سے اقدامات کیے گئے، تو میں نے اور بہت سارے لوگوں نے ان سے کہا کہ قائم رہنا، اور وہ خود بھی قائم رہیں گے. مگر آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کی تاریخ میں ہر مرتبہ اگر سیریس اقدامات کیے گئے تو گورنمنٹ پیچھے ہٹتی ہے. واپس لے لے. تو یہ جو ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں صرف عمران خان جیسا کمیٹڈ آدمی جو اس میں ضد پکڑ لے، سٹینڈ لے لے کہ بھئی اس طرح سے چل نہیں سکتا، معیشت کو ڈاکیومنٹ ہونا پڑے گا، آپ کے اوپر اور میرے اوپر ٹیکس کی ذمہ داری آنی چاہیے. اگر ہم ڈاکیومنٹ کر کے بلیک میں کام کریں گے تو آ نہیں سکتی. تو یہ ایک قدم ہے جو انہوں نے اٹھایا، جو پاکستان کی تاریخ میں بڑا اہم قدم. آپ خود کراچی سے منتخب ہوئے، علی زیدی، عمران اسماعیل، فیصل واڈا سب آپ کے ساتھی ابھی بڑے کی پوزیشنز میں ہیں. کراچی ایک سال گزرنے کے بعد بھی جو ہے ویسی ورس سچویشن کے اندر ہے. یہ ملبہ صرف صوبائی حکومت پر ڈال کر وفاقی حکومت بری ذمہ تو نہیں ہو سکتی، اور کراچی کا قرض تو ہے، وہ آپ کیسے اتاریں گے؟ بڑا مشکل کام ہے. مگر آپ یہ بتائیے کہ جہاں پر ہم صوبائی حکومت اور سٹی گورنمنٹ دونوں ہمارے پاس نہیں ہیں، ہمارے الائز ہیں سٹی گورنمنٹ کے اندر، مگر مسلسل وہ کہتے رہے کہ جی پیسہ نہیں ہے، ہے نا، تنخواہوں کے پورا کرنے کا پیسہ نہیں ہے. میں نے پانی کے حوالے سے بہت کام کیا. میں چیف منسٹر صاحب سے بھی ملا اور میں گورنر صاحب سے بھی میں یہ کہتا رہا کہ بھائی اس میں کوآپریٹ کرنا پڑے گا بہت، دونوں حکومتوں کو، فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹ. کچھ ایک KIDCL کراچی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی بنی تھی، اس کو SIDCL کیا گیا کہ صرف کراچی کی بات نہیں کریں، پورے سندھ کی بات ہونی چاہیے. SIDCL کیا گیا. اس کے اندر میں نے پھر یہ بات پش کی ہے، کیونکہ SIDCL نے یہ کہا تھا کہ ہم RO پلانٹ لگائیں گے، اور میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ جی کراچی کے اندر پانی کے اعتبار سے، بارش کے جو نقصانات ہوئے اس پر میں الگ بات کروں گا، پانی کے اعتبار سے سمندر سے پانی لے کر اس کو ڈی سیلینیشن کر کے دینا پڑے گا، کیونکہ دریاؤں کے پانی پر بہت سارے کلیمز ہیں نا کہ پانی کی قلت ہے ایگریکلچر کے لیے اور سب کچھ، تو وہ ڈی سیلینیشن. تو پچھلے دنوں میری بات ہوئی پرائم منسٹر صاحب سے بھی اور گورنر صاحب سے بھی، میں نے انسسٹ کیا یہ کہ انہوں نے کہا یہ بہت مہنگا ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں، اس کو فیڈرل گورنمنٹ سبسیڈائز کرے، مگر اس کو دیکھنا شروع کرو، پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے اندر یہ چیز سیٹ اپ ہو. مگر کیونکہ بائر ایک ہے، آپ یہ دیکھ لیں جب بائر لمیٹڈ ہوتا ہے نا، جیسے IPPs میں، RPPs میں جب بائر ایک ہوتا ہے تو پہلے معاہدہ ہوتا ہے کہ جی پرائیویٹ سیکٹر کیوں پیسہ لگائے گا، جب لگائے گا جب آپ طے کر لیں گے کہ اس کو ریٹرن تو ملے گا. تو میں نے چیف منسٹر سے ریکویسٹ کی تھی کہ واٹر اتھارٹی کوئی بنا دو جو اس سلسلے میں بات کر سکے. مگر اب لاسٹ ٹائم جب میں گیا تھا تو انہوں نے، گورنر صاحب نے کہا کہ اس پر وہ مزید پروب کر رہے ہیں کہ ڈی سیلینیشن پلانٹ لگایا جائے. جو سیویج والا معاملہ ہے یہ بھی بڑا کرمنل ہے یار. کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے دریاؤں کے اندر اپنا سیویج ڈالتے رہیں، سمندر کے اندر 400-450 ملین گیلن سیویج روزانہ سمندر میں پھینکیں. تو سیویج سے بھی میرا پروپوزل یہ تھا جس کے اوپر سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کام کیا جا سکتا ہے کہ سیویج میں سے 20 ملین گیلن پانی بچ سکتا ہے، صاف ہو سکتا ہے کہ انڈسٹری یوز کر لے، کیونکہ انڈسٹری ورنہ پانی چوری کرتی ہے. چوری کیا کرتی ہے، اس کو ہم جب دیتے نہیں تو مجبوراً انڈسٹری چلانی ہے انہوں نے، تو لہٰذا 20 ملین گیلن وہ. جہاں تک کوڑے کا تعلق ہے
اس کے اوپر میں نے پروپوزل یہ دیا تھا کہ کوڑے سے جلا کر اس کو بجلی بنائی جا سکتی ہے. وہ ہے بہت ایکسپینسو وینچر, مگر کوڑا کا کم سے کم کوڑے کو جہاں ڈسپوز آف کیا جائے, یہ جو ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر لینڈ فلز بنائے جاتے ہیں اس میں فیڈرل گورنمنٹ یہ کوآپریٹ کر سکتی ہے کہ لینڈ فل کو کوٹ کر دے تاکہ سیپیج نہ ہو نیچے اور کوڑا وہاں جائے. تو یہ سب چیزوں کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کو اور پروونشل گورنمنٹ کو مل کر کام کرنا پڑے گا. میں تو آپ کو یاد ہوگا 2 سال پہلے پوری کشتی لے کر نکلا تھا. جی بالکل, لوگ ابھی اس بارش میں لوگوں نے وہ ڈالا بھی کہ عارف الوی صاحب کہاں ہیں. ہاں, کشتی لے کر نکلا کیونکہ میں نے کہا, اور کچھ آبادیوں کے اندر گیا, لوگوں کو سیلویج کیا. ایک تصویر بھی میری بڑی مشہور ہوئی, جب میں تھک ہار گیا تو کشتی لے کر آ رہے تھے تو انہوں نے کہا جی یہ 1 فٹ پانی کے اندر کشتی میں بیٹھے ہوئے. مگر یہ کہ آدمی ڈیسپریٹ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ معاملہ نکالا جائے. اچھا دیکھیں, اب ساری ڈرینیج کے اوپر تو کراچی کے ساتھ تو برا حشر یہ کیا کہ عمارتیں بنا دیں. اب سڑکیں ہی ڈرینیج ہیں, جتنی بارش آتی ہے وہ سڑکوں میں جاتی ہے. اچھا, اور ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے جو بڑے بڑے شہروں نے دنیا میں یہ کیا ہے کہ ہر گھر کے اندر انہوں نے مجبور کیا کہ کنواں کھودو, بارش کا پانی زمین میں جائے. زمین میں اس لیے جائے کہ آپ کو معلوم ملیر سے پانی آتا تھا, زمین میں سے لیتے تھے, سب ختم ہو گیا کیونکہ نکال کر ختم. تو اگر زمین میں پانی ڈالا جائے کراچی میں بھی تو کم سے کم ٹیوب ویلز کے اعتبار سے لوگ اس کو پیتے رہیں گے. آپ کو معلوم ہے اس وقت سارا کھارا پانی ہے, جو ہم آر او پلانٹس لگاتے ہیں سب کھارا پانی. ڈاکٹر صاحب آخری 2 باتیں, ایم کیو ایم کے خلاف آپ نے ساری زندگی جدوجہد کی, بلکہ جو سیاست تھی وہ ساری انیشلی تو تھی اس کے خلاف, اور اب ایم کیو ایم جو ہے وہ تحریک انصاف کی الائی ہے. فرق محسوس کیا آپ نے اس ایم کیو ایم میں اور اس ایم کیو ایم میں؟ جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ آپ تو جانتے ہیں کہ مجھے ایم کیو ایم اس ایم کیو ایم کے مقابلے پر میں کتنا کھڑا ہوا اور کتنا میں نے مقابلہ کیا. میرے گھر پر فائرنگز بھی ہوتی رہی, مجھے کہا بھی گیا کہ تم کل پرسوں تک زندہ نہیں رہو گے, سب کچھ ہوا. یہ ایم کیو ایم بدل گئی ہے, ورنہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی اشتراک ہونے کا امکان نہیں تھا. یہ ایم کیو ایم بدلی بھی ہے, اور اس کی پچھلے ہمارے ساتھ جب سے کوآپریشن شروع ہوا ہے اس کی کارکردگی بھی دیکھ لیں. انہوں نے ایک ایلیمنٹ کو آئسولیٹ کر دیا. ہماری افواج کا بھی بہت بڑا رول رہا ہے, رینجرز کا بھی اور فوج کا بھی, جنہوں نے دہشت گردی پورے پاکستان میں ہینڈل کی اور کراچی شہر کے اندر بھی کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈفرینٹ ایم کیو ایم ہے اور اچھا کوآپریشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آخری بات, عمران خان صاحب کے لیے کیا مشورہ, کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کا اپنا ہی قبلہ اتنا درست ہے کہ میں اس میں مشورے میں کوئی ایسا پبلکلی کوئی بات نہیں کر سکتا. البتہ میرا ان کے ساتھ کمیونیکیشن روزانہ کے لیول پر رہتا ہے, جس کے اندر ہم ساری چیزوں پر مشاورت کرتے ہیں, مشاورت ہوتی رہتی ہے. ڈاکٹر عارف الوی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. ڈاکٹر عارف الوی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. آئندہ اس پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اسی وقت. اللہ حافظ.